آج کے اس خاص جائزے میں ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن کی سخاوت اور قربانی کی مثال ملنا واقعی ناممکن ہے۔ ہم ذکر کر رہے ہیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کی بے مثال سخاوت اور اس حتمی قربانی کا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تو اس جائزے میں ہم کن اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم شروعات کریں گے قبول اسلام کے بعد کی آزمائشوں سے، پھر جانیں گے عظیم لقب ذو النورین کی حقیقت، اسلام کے لیے ان کی بے مثال سخاوت، مشہور بیر روما کی خریداری، اور آخر میں وہ دل خراش 40 دن کا محاصرہ اور ان کی شہادت۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کی کٹھن آزمائشیں۔ جب سچائی کو اپنانے کی بات آتی ہے تو شروعات بھلا کب آسان ہوتی ہے؟ ذرا تصور کریں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے انتہائی معزز قبیلے سے تھا، اور ان کا شجرہ نسب عبد مناف پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اتنے اعلیٰ نسب اور مرتبے کے باوجود جب انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تو کیا ہوا؟ انہیں اپنے ہی خاندان کی طرف سے فوری اور شدید جسمانی تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ ان کے سگے چچا نے انہیں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا اور کئی روز تک ایک بند مکان میں قید رکھا۔ آخرکار انہیں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ جب ان کے چچا نے یہ شرط رکھی کہ جب تک تم یہ نیا مذہب نہیں چھوڑو گے تمہیں آزادی نہیں ملے گی، تو ان کا جواب کیا تھا؟ ایک ایسا جملہ جو آج بھی ایمان تازہ کر دیتا ہے: اللہ کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ ان کے غیر متزلزل ایمان کا کتنا واضح ثبوت ہے نا؟ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ان کا وہ عظیم لقب ذو النورین۔ ہم اکثر یہ نام سنتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کیا ہے؟ ذی النورین کا سیدھا سا مطلب ہے دو نوروں والا۔ یہ لقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس لیے ملا کیونکہ تاریخ انسانی میں انہیں یہ منفرد اعزاز حاصل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے ہوا، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ یہ اس بات کی اتنی شاندار دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر کتنا اعتماد تھا اور ان کا خاندانی تعلق کس قدر مضبوط تھا۔ چلیں اب تیسرے حصے پر آتے ہیں، اسلام کے لیے ان کی وہ بے مثال سخاوت جس کی واقعی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مدینہ میں سخت قحط پڑا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غلے سے لدا ہوا پورے 40 اونٹوں کا قافلہ آیا۔ مدینہ کے تاجر انہیں بہت زیادہ منافع دینے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ غلہ تو اللہ کی بارگاہ میں بیچا جا چکا ہے، اور پھر سارا کا سارا غلہ غریبوں میں بالکل مفت تقسیم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اصل بے لوث سخاوت۔ پھر جنگ تبوک کا وقت آیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کی مدد کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بار بار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک دو نہیں بلکہ ساز و سامان سے لیس پورے 300 اونٹ پیش کر دیے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس نے ایک پوری فوج کی بہت بڑی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اور بات صرف اونٹوں تک محدود نہیں تھی، انہوں نے 1000 دینار نقد بھی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ اس بے پناہ سخاوت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دیناروں میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا کہ اس عمل کے بعد عثمان کو اب کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چوتھے حصے میں ایک ایسا واقعہ ہے جو اس پوری کہانی کا ایک بہت اہم ستون ہے: بیر روما کی خریداری۔ حالات کچھ ایسے تھے کہ مدینہ میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ ایک مقامی یہودی نے پانی پر پابندی لگا دی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیاس کی شدت سے نڈھال تھے اور کئی دن سے انہیں پانی نصیب نہیں ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ فوراً اس مسئلے کا حل نکالنے نکل پڑے۔ اب یہاں موازنہ دیکھیں، ایک طرف یہودی مالک تھا جو پورا کنواں بیچنے کو تیار نہیں تھا، بس اس نے آدھا کنواں اس شرط پر بیچا کہ باری ایک ایک دن کی ہوگی، اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جذبہ تھا، انہوں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی، منہ مانگی قیمت فوراً ادا کی اور اپنے حصے کا پانی مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیاسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بس یہ سوچ کر کہ کوئی بھی مسلمان پھر کبھی پیاسا نہ سوئے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، ایک ایسا المناک موڑ جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے: 40 دن کا وہ محاصرہ۔
یہاں تاریخ کا کیسا دل خراش تضاد نظر آتا ہے، ذرا غور کریں۔ بائیں طرف وہ محسن ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر مسلمانوں کے لیے بیر روما خریدا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی، اور دائیں طرف وہی شخصیت آج محصور ہے۔ شرپسند باغیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا ہے، انہیں اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے جسے انہوں نے خود وسیع کیا تھا، اور اسی کنویں کا پانی پینے سے روکا جا رہا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ یہ اذیتناک محاصرہ کوئی 1-2 دن نہیں، پورے 40 دن تک جاری رہا۔ باغیوں نے ان کے مکان کے گرد پہرا سخت کر دیا، پانی کی ایک بوند تک اندر جانے نہ دی، اور ان 40 دنوں کے دوران وہ عظیم ہستی مسلسل روزے کی حالت میں رہی۔ انہوں نے کوشش کی کہ باغیوں کو کچھ ہوش آئے، انہیں یاد دلایا کہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، انہیں بیر روما کا واقعہ یاد دلایا، مسجد نبوی کی زمین خریدنے کی یاد دہانی کرائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا خاص رشتہ یاد دلایا۔ لیکن افسوس، ان پتھر دل باغیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ اسی بات پر اڑے رہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ اور پھر ہم آتے ہیں چھٹے اور آخری حصے کی طرف، تلاوت قرآن اور ان کی شہادت۔ یہ لمحات انتہائی روحانی اور گہرے ہیں۔ شہادت سے ذرا پہلے انہیں ایک خواب آیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ عثمان، تم کل کا روزہ ہمارے پاس حوض کوثر پر کھلو گے۔ اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ وقت قریب ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، حالانکہ وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اور پھر 18 ذوالحجہ 35 ہجری بروز جمعہ باغی دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں سکون سے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ جب باغیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا تو انہوں نے انتہائی نرم لیکن پر اثر الفاظ میں کہا، اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ کبھی میری داڑھی کو یوں نہ پکڑتے اور میرے بڑھاپے کا احترام کرتے۔ میں تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ یہ الفاظ سن کر وہ شخص خود ہی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن پھر تاریخ کا وہ لرزہ خیز لمحہ آیا جب ان پر حتمی وار کیا گیا۔ تب بھی وہ مکمل طور پر قرآن مجید کی تلاوت میں غرق تھے۔ قرآن کے اس سچے عاشق نے قرآن کی گود میں ہی روزے کی حالت میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور سب سے حیران انگیز بات، وہ معجزانہ گواہی دیکھیں۔ جب ان کا مبارک خون بہا تو اس کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی جس آیت پر گرا وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس کا مطلب ہے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کتنا گہرا اور روحانی منظر تھا یہ۔ اس جائزے کے اختتام پر یہ پوری داستان ہم ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جس نے سب کچھ قربان کر دیا، بے پناہ سخاوت کی، لیکن آخر میں اسے کس قدر محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس عظیم تضاد کو دیکھ کر ہمیں صبر اور پختہ ایمان کی اصل حقیقت سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے۔ یہ بات ہمیں ایک ایسی شخصیت کی لازوال میراث پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جن کا ایمان اپنی آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک بالکل اٹوٹ رہا۔ اس اہم موضوع کو ہمارے ساتھ مل کر سمجھنے کا بہت شکریہ۔